السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آگے بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ آئیے سنتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ وہ بہت ہی پیارا مسئلہ ہے، مسئلہ بھی ہے، حکایت بھی ہے اور عبرتناک واقعہ بھی ہے۔ اس کو کچھ بھی سمجھ لیجئے گا، ہے نا۔ ایک مرتبہ یعنی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، بہت محبت کیا کرتا تھا آپ سے، بہت پیار کیا کرتا تھا۔ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا کرتا تھا۔ اب وہ مرید دونوں میاں بیوی میں خوب محبت رہا کرتی تھی، اس کے کاروبار میں برکت ہوا کرتی تھی، اس کے گھر میں بھی رحمتوں کی بارشیں ہوا کرتی تھی۔ مگر جیسے ہی چند دن گزرتے ہیں اب اس کے کاروبار میں برکتیں ہونا ختم ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی میں جیسے پہلی محبت رہا کرتی تھی اب ویسی محبت نہیں رہی۔ روز دونوں میاں بیوی کے اندر یعنی کہ جھگڑا پیدا ہوتے ہیں، گھر کے اندر کی رونقیں بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ بہت پریشانی میں رہنے لگا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جایا جائے اور وہاں پر ہی اس کا کچھ حل ملے گا۔ اب وہ مرید سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جیسے بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں اس نے سارا ماجرا سنایا کہ ابھی چند دن گزرے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی میں محبتیں رہا کرتی تھیں، میرے کاروبار میں خوب برکتیں ہوا کرتی تھیں، اچھا چلا کرتا تھا، مگر چند دن سے ہم دونوں میاں بیوی میں محبت نہیں رہی، ہم دونوں میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور میرے کاروبار میں برکتیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے تاکہ میں اپنے گھر پر جا کر لگا دوں اور میرے گھر کے اندر کی رونقیں واپس آ جائیں، میرے کاروبار کی برکتیں واپس آ جائیں۔ تو میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی، جیسے لوح محفوظ کی طرف دیکھا، مراقبہ کیا اور دیکھنے کے بعد میں اپنے مرید سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ گھر واپس چلے جاؤ، اور واپس جانے کے بعد میں اپنے دروازے کی دہلیز پر پردہ لٹکا دینا۔ مرید نے اتنا حکم سنا، جیسے ہی سرکار غوث پاک کا حکم سنا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بغیر چوں چرا کے واپس چلا گیا، اور جیسے ہی واپس گیا جانے کے بعد میں اپنے دروازے کی دہلیز پر پردہ لٹکا دیا۔ اس نے جیسے ہی اپنے دروازے کی دہلیز پر پردہ لٹکایا اور لٹکانے کے بعد میں چند دن گزرتے ہیں، جیسے چند دن گزرے اب دونوں میاں بیوی میں خوب محبت ہونے لگی، پیار و محبت سے رہنے لگے، اس کے گھر کی رونقیں واپس آ گئیں، اس کا کاروبار میں خوب برکتیں ہونے لگی، اس کا کاروبار اچھا چلنے لگا۔ مگر اس کے ذہن میں ایک سوال بار بار گردش کر رہا تھا، گھوم رہا تھا کہ آخر کار اس پردے کے پیچھے کا راز کیا ہے کہ جب تک یہ پردہ میرے دروازے کی دہلیز پر نہیں تھا تو گھر کے اندر کی برکتیں، رونقیں، کاروبار کی برکتیں سب ختم ہو گئیں، اور اب جیسے ہی پردہ لگایا تو ساری واپس آ گئیں۔ یہ بار بار ذہن میں سوال گردش کر رہا تھا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں عرض کیا، حضور میں اس پردے کا راز سمجھ نہیں پایا کہ آخر کار اس پردے کا راز کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ جب تک یہ پردہ میرے دروازے کی دہلیز پر نہیں تھا تو میرے گھر کی برکتیں، رونق کے کاروبار کی برکتیں ختم ہو گئیں، اب جیسے دروازے کی دہلیز پر پردہ لگا دیا میں نے تو اب ساری کی ساری رونقیں، برکتیں، کاروبار بھی برکتیں خوب ہونے لگی۔ آخر کار اس پردے کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ جب اتنا کہا تو میرے سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو کہ جب تمہارے دروازے کی دہلیز پر پردہ نہیں تھا تو ایک بے نمازی کی نظریں تمہارے دروازے کی دہلیز پر پڑ گئیں، اس لیے تمہارے گھر کی برکتیں ختم ہو گئیں، اس لیے تم دونوں میاں بیوی کی محبتیں ختم ہو گئیں، اس لیے تمہارے کاروبار کی برکتیں ختم ہو گئیں۔ اللہ اکبر! سوچیں کہ کسی بے نمازی کی نظریں اگر کسی کے دروازے کی دہلیز پر پڑ جائیں تو اس کا ماجرا، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ گھر کی برکتیں ختم، کاروبار کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سوچیں کہ جس گھر کے اندر خود بے نمازی ہیں ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، جس گھر کے اندر خود بے نمازی ہیں تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا، اس گھر کا انجام کیا ہوگا۔
اس گھر کے اندر برکتیں کیسے ہو پائیں گی، اس گھر کے اندر الفت و محبت کیسے پیدا ہوگی، کاروبار میں برکتیں کیسے پیدا ہوں گی، جب ہم خود ہی گھر کے اندر بے نمازی ہیں، جب دوسرے کی نظروں کا یہ عالم ہے تو ہم خود گھر کے اندر بے نمازی ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہوگا۔ تو خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، وقت پر نماز ادا کریں۔ اور میں اس اسلامی بہنوں سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ نماز وقت پر ادا کیا کریں۔ بہت ساری اسلامی بہنوں سے اگر کہا جائے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں تو وہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں، ہمارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ مگر جب وہی عورت، وہی اسلامی بہن شادی میں جاتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ مجھ سے اچھے کپڑے کسی کے نہیں ہیں، مجھ سے عمدہ کپڑے کسی کے نہیں ہیں۔ شادی کے لیے تو ایک دم کپڑے نکل آتے ہیں، بیاہ شادیوں میں، پارٹیوں میں جانے کے لیے، پارکوں میں گھومنے کے لیے تو ایک دم کپڑے نکل آتے ہیں، مگر نماز کے لیے کہا جائے تو کہتی کہ نماز ہمارے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، اگر عذاب قبر سے محفوظ رہنا ہے تو وقت پر نماز ادا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ باتیں ضرور سمجھ میں آئی ہیں، اور اگر آئی ہیں تو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔